اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ ہم تو اس ارادے سے گشت کرنا چاہتے ہیں جیسے سیلاب سے لوگوں کو بچا بچا کر نکالنے کی مہم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں گشت کرنا۔ ہاں سمجھتے ہیں، سنڈے کا کوئی وظیفہ ہے کہ تھوڑی دیر گشت کرنا۔ امت اس جہل کے سمندر میں ڈوبی چلی جا رہی، اس میں سے نکال کے انہیں مسجد میں علماء کی مجلسوں میں جوڑنا، یہ ہمارے گشت کا موقع ہے۔ کوشش ہی نہیں، موڈ ہوا کسی نے کہہ دیا گشت کر لو، آ جاؤ، کر لیا۔ میں تو تم سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر امت کا غم نہیں تو گشت کا فکر نہیں۔ یہ تو اصل چیز یہ ہے مانگنے کہ اللہ امت کا غم ہے، امت کا غم آئے گا تو تم اسلامی استقامت ہو، ورنہ تم کام کو ہلکا سمجھتے سو۔ تم ثواب کا کام سمجھ کر کرو گے، ثواب کا کام اور کوئی مل جائے گا اور کوئی کرنے سے چھوڑ دو۔ حالانکہ ثواب کا کام نہیں ہے صرف، یہ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا کام ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا کام کرو گے نا ایسا انشاءاللہ۔ بس تم مجھے میوات ایسی بنا کے دکھلا دو، سارے میوات والے باہر سے لوگ آئیں جو کہ جی ہم مقصد دیکھنا چاہیں گے، جاؤ میوات، ہم گھر دیکھ رہے ہیں کہ جاؤ میوات، مجھے کیا بات دیکھنے جائے گا، جاؤ میوات۔ مولوی صاحب یہ تو بتاتے تھے بھائی مولوی ظہیر، میں تو ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں، ایک نئی قوم تیار کرنا، کیا کم ساتھ ہے میں تو دیکھو میں بات تمہارے تو فیصلے سے ختم ہو یہ بڑا ہوگا، ختم ہو تمہارے پھیٹے بھی ختم، تمہارے ٹوبے بھی ختم، یہ بڑا غم، تم دنیا جھانک بیٹھے۔ اور جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے، وہ قوم مردہ، وہ غیروں کے ہاتھوں میں الٹتی پلٹتی ہے، اس کی اپنی کوئی حیات نہیں، اس کا اپنا کوئی اقدام نہیں۔ ورنہ مجھے یاد ہے اپنا بچپن جب آتا تھا میرے پاس سارے پھیٹے نظر آتے تھے، اب تمہارے سب انگریزی پاج اور نہ ٹوپیاں نہ پھینکتے ختم۔ میرے تو بہت دل سے میوات ہے، جیسے میں آؤ تو پھیٹے نظر، میں تم سے کہتا ہوں تم پھیٹے باندھو نا، تم فرشتوں کی زیادہ مشابہ ہو، لیکن سارے ملائکہ جتنے غزوات میں اترے ہیں سب پھیٹے باندھے ہوئے۔ ٹھیک جاب تو ٹائم کو باندھتے اب تو بج رکھو گو موہت بندھوا نا جتنے غزوات میں ملائکہ ہوتے سب پھیٹے، حذیفہ رضی اللہ کی ملاقات ہوئی نا 20 فرشتوں سے، سب پھیٹے باندھے ہوئے تھے، پھیٹے ہمیں بات وہ سمجھتے ہیں یہ تو ترقی کا دور ہے، ترقی ہے تھوڑی ہے، ترقی تو سنت کی طرف جانا ترقی۔ بتاؤ چھوڑ دیا نا پھیٹے، ایک ہی آ جاوے عمر باندھ کے سب کی طرف دیکھو سنت بنائے، سنت تو کہتا ہوں، سنت تو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی دین نہیں اگر اتباع سنت۔ ہم تو کلمہ نماز سکھائیں گے تھوڑی نکالیں، ہم تو ایسا بنا کے نکالنا چاہتے ہیں کہ تم یورپ کے ملکوں میں پھرو تو تمہیں دیکھ دیکھ کے لوگ دین سمجھیں، تو سمجھتا تو پڑھنے والا ذاکر ہے، حدیث میں ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اس کو ذاکر کرے، ایسے اتباع سنت پر جمع ہوا ہو۔ ماہانہ 10 یوم لگانے والے ساتھی 36 ہیں، روزانہ مسجد وقت دینے والے ساتھی جو ہے 2289 ہیں، اور مسجد کی آبادی کی محنت 530 مساجد میں ہے۔ کل گھروں کی تعلیم
मात्र 5 अमल के साथ 1830 घरों में है और बाकी जो है 4973 में है। 5 महाबैरून की जो जमातें 4 गई, 3 चिल्ले की जमातें पैदल 54 गई और कुल जमात 209 निकली। चिल्ले की जमातें पैदल 95 गई, 519 जमातें कुल निकली। एक मस्जिद से मुकम्मल जो जमात गई है 5 माह की, वो 5 जमातें गई थी और 22 जमात जो है पैदल गई थी। माह मस्तूरात 2 माह बैरून की जमातें 6 गई हैं। माह मस्तूरात चिल्ले की जमातें 28 गई हैं। माह मस्तूरात असरे की जमातें 146, माह मस्तूरात से रोजा की जमातें 855। 2 माह बंगले वाली मस्जिद में जाने वाले साथी 15 हैं और मेहनत के लिए जो हल्के दिए गए हैं उसमें 42 जगह हमारे जमातें भेजी गई हैं। कुल घर 38,423 है। और कितने घरों में तालीम हो रही? 1800। हम 5 अमाल हैं, 4,973 में 5 अमाल। तुम कोशिश किया करो हर घर में औरतों की जमात दाखिल करो। हमारा उसूल है भाई कोई घर ऐसा बाकी न रहे जिसमें जमात दाखिल हो। हर मस्जिद की जमात, ये बात याद रखो सब, हर मस्जिद की जमात अपने साथियों को इस पर आमादा करे कि वो अपने घर जमात के क़याम के लिए पेश करे। कि हर घर में जमात दाखिल करना तरगीब दो साथियों को। जमात का वक्त गुजरवाना काम नहीं है कि जमात आई इसका चीज़ा पूरा हो जाए चांद घर से कर दो, नहीं। जमात का पूरा चीज़ा पूरा कराना काम नहीं है। हर घर में जमात को दाखिल करने की जरूरत है, औरतों की जमात को, ताकि उस घर का निज़ाम दावत इबादत पर आए। ये असल मकसद है। मैं तो साफ तो बस करता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि शायद हम मर्दों से ज्यादा अहमियत अगर आपने हर घर में जमात दाखिल नहीं की, आपको नहीं मालूम कि इस घर का अंदर का क्या हाल है। जब हमने जमातें भेजी इलाकों में के, तो यहाँ तक काबिल जमातों ने कि एक भाई मुअज्जिन है, दूसरा भाई उसी घर में खुद की पूजा करता है। ये मुझे जमात ने खुद सुनाया। आप कहाँ हैं? आप एक घर के एक फर्द को देखे समझ जाए सीधा जबाना। एक भाई अजान देता है, दूसरा भाई एक बुत की पूजा करता है। साफ कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है। हर घर में जमात का दाखिल करना इसलिए लाजिम और जरूरी है ताकि 24 घंटे कम से कम ये जमात तहज्जुद के अमल से लेकर रात के सोने के आदाब तक सारे काम इस घर की मस्तूरात को अपने साथ लेकर करे। तब इन घरों के अंदर का माहौल बदलेगा और इसमें जिक्र तिलावत का और इसमें फराइज का और नमाज का और अमल का माहौल का। तो क्या अंदाजा है आपके हल्के में कितने घरों में मुस्तकिल की जमात अब तक जा चुकी है? आपने कोई फहरिस्त बनाई? उसे अब कोशिश तो ये कर रहे हैं, नए नए घरों की जमात ठहराते हैं हम जो है। नए घरों में तो ठहरानी चाहिए, लेकिन आप अंदाजा भी तो करना भाई कितने घर बाकी हैं, कितने घरों में जमात दाखिल। तो मैं तुमसे बहुत अहम बात कह रहा हूँ। देखो इधर से मैं इस तरफ देखो, तो तुम सिर्फ मस्जिद में आमाल की तरगीब देकर घरों का माहौल नहीं बदल सकते जब तक किसी घर के अंदर औरतों की जमात दाखिल न हो। तुम कहते हो करो क्या करें? हाँ करें, बात करें। वो तो जब घर में 24 घंटे आमाल होंगे ना, तो उन आमाल से उन घरों पर फरिश्तों का नुज़ूल होगा और फरिश्तों के नुज़ूल से उस घर में रहने वाले हज़रात की तबीयतें बदलेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं हर घर में जमात औरतों की दाखिल करना चाहता हूँ। हर गली में, हर बाजार में मर्दों की जमात गश्त कर रही ना, तो इस तरह हर घर में औरतों की जमात दाखिल करना चाहिए। 24 घंटे उस घर वालों को अपने साथ लेकर जब अमल होंगे तब अमल का माहौल बने,
کرو گے نا تمام بھائی؟ ہر مسجد کی جماعت فکر کریں، ہر مسجد کی جماعت فکر کریں کہ بھائی ہمارے اطراف میں 500 گھر ہیں، ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل ہوگی. اب میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ تم ایسا کر لو، تم جماعتیں سہروزی دی چاہے نکال لو، چلے کی دسی کی دی چاہے نکال لو، کیونکہ تمہارا ٹارگیٹ، تمہارا ہدف ہر گھر میں جماعت داخل کرنا ہے. تو تمہیں جماعت بھی بڑھانے کا تقاضا ہوگا اور ہر گھر میں جماعت داخل کرنے کا بھی تقاضا ہوگا. اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہاں بھائی ایک عنوان یہ بھی ہے کہ جو عورتوں کی جماعت کے لیے تو نکلتی ہے، تو کہتا ہوں جماعت نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہر گھر کا ماحول بدلنا یہ ہمارا اصل نشان ہے. کریں گے نا تمام انشاءاللہ. تم سب طے کر لو، آج جہاں بیٹھے نا تم سارے یہ طے کر لو، 2 سہ روزہ مجھے مردوں کی جماعت کے ساتھ، تیسرے سہ روزہ مجھے عورتوں کے ساتھ نکلنا ہی نکلنا. یہ طے کر لو. ٹھیک، حتیم والے حتیم سے ساتھی آ جائیں. بھائی سلمان کر السلام علیکم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ حتیم علماء کرام کی تعداد 446 ہے. کل علماء کی تعداد 446. دوسرے سال میں جماعت چل رہی ہے فی الحال. اس کے تقریباً 9 مہینے ہو گئے، 3 مہینے باقی، 5 ساتھی حتیم حلقے سے دوسرے سال میں چل رہے ہیں. کہاں ہے جماعت؟ جماعت اس وقت کویت اجازت وغیرہ. سال والے علماء 73 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے علماء 25 ہیں. 4 ماہ والے علماء 85 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے 16. چلہ والے 86. سالانہ وقت لگانے والے 9. نظام الدین احمد 2 ماہ 8. سالانہ چلہ 9. نظام الدین ترتیب پہ. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 3029. سالانہ 4 ماہ لگانے والے 49. سالانہ چلے والے 840. چلے والے احباب 25,202. سالانہ چلے لگانے والے 9,890. چلے والی مستورات 407. عشرہ والی مستورات 669. سہروزہ والی مستورات 2,665. ہفتہ والی تعلیم 326 گھروں میں. ششماہی جوڑ 44. کل بستیاں 94 ہیں. حلقے 25 ہیں. کل مساجد 406 ہیں. مصلے 6 ہیں. مکاتب کی تعداد 445. شب گزاری کے مقامات 1 مایحت الصحابہ کے ساتھ. مسجد وار ماہانہ جوڑ 25 جگہ. مایحت الصحابہ 25. بعض اعمال والی مساجد 205. 233 اور 5 اعمال والی مساجد 173. ماہانہ سہروزہ جماعتوں کا اوسط 201. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 28 ہیں. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے 256 8 گھنٹے دیتے ہیں اور 2220 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں. مسجد کی آبادی کی محنت 100% ہے. کل گھروں کی تعلیم 4,220 ہے. تم اپنی مسجد میں محنت کرتے ہو تو اگر تم نے 10 آدمی سے ملاقات کی تو کتنے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر 10 سے ملاقات کی تم نے تو 10 بجے کتنے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ 10 ہی لوگ آ جاتے ہیں. بڑھیا بات، یہ ہونا چاہیے. تم جس سے بھی ملاقات کرو اسے مسجد میں لانے کی غرض سے ملاقات کرو. کوئی گشت کرنے والا گشت میں ملاقات کی غرض سے گشت نہ کرے، بلکہ ہر گشت کرنے والا مسجد میں لانے کے ارادے سے گشت کرے، کیونکہ جو تمہارا ارادہ ہوگا اس کا اثر مدعو پر پڑے گا جس کو تم دعوت دے رہے ہو. تم اگر اسے اللہ کے گھر سے جوڑنے کے ارادے سے جاؤ گے نا، تمہاری اس ملاقات سے ہی اس کا دل اللہ کی اور اس کے گھر کی طرف پھرے. تم سے بہت اہم بات کرتے ہیں، تم لوگوں نے ملاقاتوں کو گشت کا موضوع بنایا ہوا ہے. اور میں یاد کرتا ہوں
کہ گشت کا موضوع ملاقات نہیں ہے. گشت کا موضوع وہ تو جس سے ملاقات ہو اس کے ماحول کو، اس کی جگہ کو تبدیل کرنا گشت کا موضوع. مجھے نہیں ملتا سیرت میں کہ ملاقاتوں کے لیے گشت. مجھے ملتا ہے سیرت میں قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ. یہ صحابہ کیا خواہش تو بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ تو اپنے تجربات اور اپنی رائے کی طرف مت جاؤ کام میں، سیرت کی طرف. منکر کو بدلنے کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، نہ لاٹھی ڈنڈا اور نہ ملامت. ایک راستہ منکر کا بدلنے کا ہے کہ منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کر دیا. منکر کو بدلنے کا مطلب یہ ہے منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے، منکر ختم ہو جائے. ملاقاتیں کرتے ہو تو مسجد میں آنے کے لیے ترغیب دیتے ہو. ہاں یہ سب کیا تمام ہم 5 منٹ مسجد میں دے دو. میں کہتا ہوں کہ باہر کی گھنٹے بھر کی بات سے زیادہ مؤثر ہے. وہ تو اصل میں اللہ سے جوڑنا مقصود ہے گشت کا. ہر بندے کو اللہ سے جوڑنا مقصود ہے گشت. یہ گشت کا موضوع ہے. جی کشمیر جو ہے وہ تو 5 ماہ بیرون کی جماعتیں ایک گئی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں سارے 3 چلے کی جماعتیں ساری ملاوی افریقہ گئی تھی. 3 چلے کی جماعتیں 501، اس میں سے 288 جھوٹی ہو رہی ہے. چلے کی جماعتیں پیدل 1107 ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ایک مسجد سے مکمل جماعت 905، ان میں سے 165 4 ماہ والی. ماہ مذکورات 2 ماہ بیرون کی جماعتیں ترتیب بن رہی ہے، کوئی گئی نہیں ہے، تیار ہے انشاءاللہ. ماہ مذکورات کی چلے کی جماعتیں 42 ہیں. تم ایک تو حیران کہ لوگ نکلنے والی جماعتوں کی تعداد کو تو دیکھتے ہیں لکھ رہی اور بے نمازوں کی تعداد، مرتدین کی تعداد، دین سے ناواقف لوگوں کی تعداد، اس کو دیکھتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، اگر ہم نکلنے والے تعداد کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں تو باقی لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے نکلنے کا موسم طے کیا ہوا. تاجر نے سیزن کے اعتبار سے اور کاشتکار نے بوائی کٹائی کے اعتبار سے. میں سوچتا رہتا ہوں، میں نے کہا جب احتجاج کا کوئی موسم نہیں تو نکلنے کا موسم کیسے ہو سکتا؟ ہمیں نہیں ملتا سیرت میں کہ صحابہ کو موسم میں نکالا جاتا ہو. خروج جو ہوتا تھا وہ احتجاج کو روکنے کے لیے ہوتا تھا. جب احتجاج کا موسم نہیں ہے، کوئی احتجاج کا موسم ہے بتاؤ. یہ نعوذ باللہ فلاں مہینے میں لوگ مرتد ہوتے ہیں، چلو جی فلاں مہینے میں نکلیں گے. میں تو حیران کہ لوگ خروج کا مقصد صرف دین سیکھنے کو بنائے ہوئے ہیں، تو جو دین سیکھے ہوئے ہیں اس نکلنے کو اہمیت ہی نہیں ہے. خروج کا مقصد احتجاج کو روکنا ہے. جس کا نکلنا احتجاج کو روکنے کے لیے ہے، اس کا نکلنا ابوبکر صدیق کی طرح نکلنا ہے. سیدھی بات. اس کا نکلنا ابوبکر صدیق احتجاج کو نکلنا اسامہ کی طرح نکلنا، ورنہ کوئی نکلنا نہیں ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ لوگ خروج کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ خروج کو اہمیت نہ دینا ارتداد کو چھوٹ دینا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ خروج کو اہمیت نہ دینا ارتداد کو چھوٹ دینا ہے. تنظیم ہو سکے ارتداد رکے گا، وہ تو ایک ایک کو پکڑ کے سمجھا کے خوشامد کر کے نکالنا پڑے گا. خروج کو اہمیت نہ دینا ارتداد کو چھوٹ دینا. تو مجھے نہیں ملتا سیرت میں کہ نفر کے علاوہ ارتداد کے رکھنے کی کوئی صورت مسنون ہو یا کسی صحابہ کی سیرت میں کہیں مل جائے گی. تم سب یہ عزم کرو کہ ہمارا نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. نہیں نکلیں گے تو اللہ ہمیں عذاب دیں گے. میں تو اس کے علاوہ کچھ جانتا نہیں.
نہیں نکلیں گے تو اللہ ہمیں عذاب دیں گے. یہ سوچ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے. جماعتیں آ کے ایسے ایسے حالات سناویں واقعی حیران ہو جاؤ. جی چلو جی آگے چلو. مائع مسورات اشرا کی جماعتیں 184. مائع مسورات سے روزہ کی جماعتیں 101692. 47 اوسط ہے. 2 ماہ بنگلے والی مسجد لگانے والے احباب 73 ہیں. اور محنت کے لیے دیے ہوئے علاقوں میں جماعتیں ہم نے بھیجی ہیں 3 روپے سے 140. دیکھو 24 گھنٹے لگانے والے ساتھی مسجدوں میں 37 ہیں. 12 گھنٹے لگانے والے 49 ہیں. یہ مسجدیں ہیں. 24 گھنٹے والی مسجد 37 اور 12 گھنٹے والی مسجد 49. 16 گھنٹے لگانے والے ساتھی 78 ہیں. 6 روزہ ترتیب سے لگانے والے ساتھی 311 ہیں. 5 ماہ بیرون کی جماعت 1 افریقہ بنائی گئی. کل مدارس کی تعداد 33 ہے. کل بالغ طلبا 318 ہیں. طلبا کی 24 گھنٹہ کی جماعتیں 71 نکلی ہیں. یہ کار گزر گئے ہیں مطلب اپنا ہمارے گاؤں میں اس کا تک نہ لکھا ہے کچھ کر لے ہمارے گاؤں میں تک نہ لکھا ہے بدے دیکھو ابھی اسی اندر رسپانسبلٹی کر رہا یہ بتا کون دی پتہ کار گزرنا ہوتا ہے گاؤں ہم رست میں جوڑ جاوے وہ ہم پھر کون گھر کون پوچھے ہم کس تعلیم ہوئی کس کو سب نہ پتہ ہے ہم بس پتہ ہے صحیح بات ہے اپنے پیش مسئلہ ہمارا بنا رہا ہے. السلام علیکم. اب پیش لکھ دے لو ٹھہر لو نے کئی کھولے کہ تعلیم حلقہ پرانا کی کارگزاری دونوں مسجد میں جڑے ہیں. کل علماء کی تعداد 673 ہے جی. دوسرے سال میں 1 عالم گئے ہیں اور اب 1 جماعت تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ. عید کے بعد میں بقرعید تک نکل جائے گی. یہ ایک ہی جماعت ہے کیا تم سارے حلقے والے بیان کریں صحیح پکڑ لے نہیں یہ کہ جماعت سبھی بیان کر رہے ہیں نکلنے والی جماعت نکلی نا. سال لگائے ہوئے علماء 76 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے 26 ہیں. 4 ماہ والے 170 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے 22. چلے والے علماء 244 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے 10. نظام الدین احمد 2 ماہ کسی کی نہیں ہوئی. سالانہ چلہ میں جو ہے 8 علماء گئے. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 4780. سالانہ 4 ماہ لگانے والے 14. سالانہ چلہ لگانے والے 985. چلہ والے احباب 24475. سالانہ چلہ لگانے والے 1375. چلہ والی مذکورات 745 ہیں. عشرہ والی مذکورات 1365 ہیں. سیروزہ والی مذکورات 4405 ہیں. ہفتہ والی تعلیم گزشتہ 459 جگہ تھی موجودہ 617 جگہ ہے. ششمائی جوڑ 234 جگہ ہوئے. کل بستیاں 24475 چلنے والے ہیں. چلا گیا چلے لگا ہوا سال کی چلے تو لگنا یہ کم سے کم 8 سال 4 مہینے کی بات. 8 سال جانے کی بات عام ہے ساری دنیا میں. 8 سال 4 مہینے ہر ایمان والے سال کا چلا بھی نہ دیکھیے 24475 چلے لگا ہوا میں. سالانہ چلہ صرف 1375 کا لگا. وجہ اس کی یہ ہے نا کہ ہم اپنی مسجدوں سے وصولیابی نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہماری مسجد کے اطراف میں یہ ساتھی ہیں ان کے 4 چلے کا وقت آ گیا. ان کو نکالنا ہے. ان کو نکالنا ہے. وصولیابی صرف خروج کا عمل نہیں ہے. وصولیابی تو خروج سے زیادہ مقام پر ہے. اگر مقام پر وصولیابی نہیں ہے چلے کی 4 مہینے کی
روزانہ، ٹھیک ہے، کس کا چلہ کب، کس کے چلے کا کب وقت آ رہا، کس چلے کا کب وقت آ رہا. ہر مسجد کے احترام میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی چلے کا وقت آ گیا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ اس کوشش میں ہوں گے کہ کوئی آئے گا تو تشکیل کر دیں گے. نہیں، آپ اپنی ہر مسجد، میری بات یاد رکھو، ہر مسجد والے اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کے چلے کا وقت آ جائے تو ان کی تشکیل کریں، ان کو وصول کریں کہ بھائی آپ کے چلے کا وقت آگے نکلے. اور ہر سال 4 ماہ کے بعد جتنی عام ہوگی نا، میں کہتا ہوں چلہ تو ایک معمولی چیز بن کے رہ جائے گی، بہت آسانی سے ہو جائے گی. لیکن سال کا چلہ بھی نہ لگے، یہ تو کام کو گزرگاہ بنانا ہے. دوسری کمی یہ ہو رہی ہے کہ علماء کی نظام الدین آمد بہت کم. علماء کا ربط تو نظام الدین کے ساتھ جو ترتیب آبادات کی آمد کی ہے، وہ تو جو تقاضے ہیں اصل نظام الدین کے جو علماء سے متعلق ہیں، وہ تقاضے پورے ہو نہیں سکتے جب تک ہر صوبے اور خاص طور میں میوات کے صوبے کے علماء نظام الدین کو ترتیب سے وقت لگے. بات عرض کر دی گئی ہے کہ 1 سال کے چلہ اپنی مقامی جماعت کے ساتھ اگلے سال نکل رہے ہیں، لیکن نظام الدین نہیں آتے ہیں. علماء نظام الدین آنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جی، کل بستیاں 160 ہیں، حلقے 13 ہیں، کل مساجد 775 ہیں، مصلے 10 ہیں. مکاتب کی تعداد گزشتہ 689 تھی، اب 781 ہے. شب گزاری کے مقامات ایک ہے، حیات الصحابہ بھی ہوتی ہے. مسجد وار ماہانہ جوڑ 43 جگہ پر ہوتے ہیں، حیات الصحابہ ہر جگہ ہوتی ہے. بعض اعمال والی مساجد 538 ہیں اور 5 اعمال والی مساجد 226 ہیں. ماہانہ سہروزہ جماعتوں کا اوسط 240 ہے. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 41 ہیں. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے میں 102 ہیں اور 2.5 گھنٹے میں 3508 ہیں. مسجد کی آبادی کی محنت 715 مسجدوں میں مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی ہے. کل گھروں کی تعلیم 3810 میں خالی تعلیم ہے اور 2305 میں 5 اعمال کے ساتھ ہے. 5 ماہ بیرون کی جماعتیں 1 جماعت گئی. 3 چلہ کی جماعتیں 1 جماعت گئی. کتنے سال میں؟ 1 سال. 1 سال پہلے. انسان 1 جماعت. چار 4780 ہیں، 4 ماہ لگائے ہوئے، ان میں سے 1 جماعت گئی. نہیں، کوشش کیا ہے؟ کوشش کیا ہے؟ یعنی میرے پوچھے جاتا ہوں کہ تم میوات والوں میں نکالنے کا تقاضا کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے نکالنے کی؟ وجہ کیا ہے نکالنے کی؟ کیا تقاضا ہے طبیعت کی جماعت نکلے؟ ایک ملک ایک وقت میں 1000 جماعتوں کا مطالبہ کر رہا ہے نظام الدین. 1000 جماعتیں ایک وقت. سوڈان والے کہہ رہے ہیں جی 1000 جماعتیں آپ ہمیں دے دیں ایک وقت میں. ہم ہندوستان کی جماعت اپنے ہر علاقے میں ڈالنا چاہتے ہیں ایک وقت میں، پورے ملک میں کام. 1000 جماعتوں کے سوا جانے میں تیار. اب بھی ایسے ممالک ہیں جہاں جماعت کا تعارف بھی نہیں. ایسے ممالک ابھی مختلف. اگر یہ غور کیا جائے کہ پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں، حدیث میں صراحتاً فرمایا. تو میں عرض کرتا ہوں اگر میوات میں رہنے والوں کو امریکہ میں رہنے والوں کی بے دینی کی تکلیف نہیں ہے تو پھر ان کا پیر ان کا اپنا نہیں ہے، ان کا ہاتھ ان کا اپنا نہیں ہے. حدیث میں تو صراحتاً فرمایا.
ایک عضو کی بیماری سے سارا بدن تکلیف میں آئے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک علاقے کے بے دینی کی وجہ سے میوات میں رہنے والے بھی بے چین ہوں،